وَإِذَا عُطِفَ اور جب عطف کیا جائے علی المرفوع المتصل ضمیر مرفوع متصل پر اُکِّدَ تو اس کی تاکید لائی جائے گی بمنفصل ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید مارا میں نے اور زید نے، الا ان یقع فصل مگر یہ کہ واقع ہو فصل، فیجوز ترکہ تو جائز ہے اس کو چھوڑ دینا، جیسے ضربت الیوم و زید مارا میں نے آج کے دن اور زید نے۔ ضمیر مرفوع متصل پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی جائے گی، پھر بعد میں اس ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے گا۔ ضمیر مرفوع متصل پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی جائے گی، پھر بعد میں اس ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے گا، جیسے ضربت انا و زید، اس میں زید کا عطف ہے ضربت کی تو ضمیر پر، تو پہلے انا ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی، پھر بعد میں زید کا اس پر عطف کیا گیا۔ ضربت انا و زید، اس میں زید کا عطف ہے ضربت کی تو ضمیر پر، تو پہلے ضمیر مرفوع متصل یعنی تو کی تاکید لائی گئی انا ضمیر منفصل کے ساتھ، پھر بعد میں زید کا اس ضربت کی تو ضمیر پر عطف کیا گیا۔ باقی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل فعل کے جز کی طرح ہوتی ہے، اگر بغیر تاکید لائے اس پر عطف کریں تو لازم آئے گا کلمہ کی جز پر عطف کرنا، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل بمنزلہ فعل کے جز کے ہوتی ہے، تو اگر بغیر تاکید کے اس پر عطف کیا جائے تو لازم آئے گا کلمہ کی جز پر عطف کرنا، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ضربت انا و زید میں زید کا عطف کس پر ہے، ضربت کی تو ضمیر پر یا انا پر؟ یہ دونوں احتمال صحیح نہیں۔ پہلا احتمال تو اس لیے صحیح نہیں کہ اگر اس کا عطف ہو ضربت کی تو ضمیر پر تو وہی خرابی لازم آئے گی جو ابھی گزری کہ کلمہ کے جز پر عطف کرنا، جو کہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر اس کا عطف انا ضمیر پر ہے تو انا تو تاکید ہے، تو زید بھی پھر تاکید ہو جائے گا، معطوف نہیں رہے گا۔ زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے یا انا پر؟ اگر یہ دونوں احتمال صحیح نہیں ہیں۔ پہلا تو اس لیے صحیح نہیں کہ اگر اس کا عطف ہو ضربت کی تو ضمیر پر تو مذکورہ خرابی لازم آئے گی کہ کلمہ کے جز پر عطف کرنا، جو کہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر اس کا عطف انا ضمیر پر ہے تو انا تو تاکید ہے، تو زید بھی تاکید ہو جائے گا، یہ معطوف نہیں رہے گا۔ جواب یہ ہے کہ زید کا عطف ہے ضربت کی تو ضمیر پر۔ باقی رہا یہ سوال کہ کلمہ کے جز پر عطف لازم آئے گا، تو جواب یہ ہے انا ضمیر منفصل سے تاکید کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر ضمیر متصل نہیں رہی، لہذا عطف جائز ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ زید کا عطف ہے ضربت کی تو ضمیر پر۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس صورت میں کلمہ کی جز پر عطف لازم آئے گا، جو کہ ٹھیک نہیں، تو جواب یہ ہے کہ انا کی تاکید کی وجہ سے اب وہ ضمیر مکمل طور پر متصل نہیں رہی، لہذا عطف درست ہو جائے گا۔ الا ان یقع فصل، اگر معطوف اور ضمیر مرفوع متصل کے درمیان فصل ہو تو پھر ترک تاکید بھی، ضمیر مرفوع متصل کی ترک تاکید بھی جائز ہے، جیسے ضربت الیوم و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے، درمیان میں الیوم کا فاصلہ ہے، لہذا تاکید نہیں لائی گئی۔ اگر معطوف اور ضمیر مرفوع متصل پر کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر بغیر تاکید کے بھی عطف جائز ہوتا ہے، ترک تاکید بھی جائز ہوتی ہے، جیسے ضربت الیوم و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے اور درمیان میں الیوم کا فاصلہ ہے، تو اسی وجہ سے اب ترک تاکید بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے طوالت ہو گئی ہے، تو اگر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید بھی لاتے ہیں تو اور بھی طوالت ہو جائے گی، اختصار کی غرض سے ترک تاکید بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے معطوف اور ضمیر مرفوع متصل کے درمیان فاصلے کی وجہ سے پہلے ہی سے طوالت ہو گئی ہے، تو اگر انا کے ساتھ تاکید لاتے ہیں، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لاتے ہیں تو اور بھی طوالت ہو جائے گی، اختصار کی غرض سے اب ترک تاکید بھی جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، اس میں الغابون کا عطف ہے کبکبو کی ضمیر مرفوع متصل پر، درمیان میں فیہا کا فاصلہ بھی ہے، اس کے باوجود ہم ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی ہے۔
سوال ہوتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، اس میں الغابون کا عطف ہے کبکبو کی ضمیر مرفوع متصل پر، درمیان میں فاصلہ بھی ہے فیہا کا، اس کے باوجود یہاں ہم ضمیر منفصل کے ساتھ و تاکید لائی گئی ہے، تو جواب یہ ہے یجوز و ترکہ کا یہی مطلب ہے کہ ترک تاکید جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تاکید ممتنع ہے۔ جواب یہ ہے کہ یجوز و ترکہ کا یہی مطلب ہے کہ ترک تاکید جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تاکید لانا ممتنع ہے، تو تاکید لائی بھی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ، اور جب عطف کیا جائے علی الضمیر المجرور، ضمیر مجرور پر، اُعِیدَ الخافض، تو اعادہ کیا جائے گا جار کا، جیسے مررت بک وبزید، میں گزرا تمہارے پاس اور زید کے پاس سے۔ ضمیر مجرور پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو معطوف پر جار کا اعادہ ضروری ہے، جیسے مررت بک وبزید، اس میں زید کا عطف کاف ضمیر مجرور پر ہے تو با پر بھی جار کا اعادہ کیا گیا اور کہا گیا مررت بک وبزید۔ ضمیر مجرور پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو پہلے تو معطوف پر جار کا اعادہ ضروری ہے، جیسے مررت بک وبزید، اس میں زید کا عطف کاف ضمیر مجرور پر ہے تو اسی وجہ سے با جار کا اعادہ کیا گیا زید پر اور کہا گیا مررت بک وبزید۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجرور کا جار کے ساتھ شدت اتصال ہوتا ہے، گویا کہ مجرور جار کا ایک جز ہے، اگر اعادہ جار کے بغیر عطف کیا جائے تو لازم آئے گا کلمہ کی جز پر عطف کرنا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرور جار کے ساتھ شدت کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ان کا آپس میں شدت اتصال ہوتا ہے، تو مجرور گویا کہ ایک جار کا ایک جز ہے، اگر بغیر اعادہ جار کے عطف کیا جائے تو پھر لازم آئے گا کلمہ کی جز پر عطف کرنا، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے کہ رب شاۃ و سخلتھا، اس میں سخلتھا کا عطف ہے شاطن پر، حالانکہ شاطن مجرور ہے تو یہاں پر تو جار کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ یہ رب شاطن والا سوال آگے آ رہا ہے، والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، اور معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اگر معطوف علیہ پر رفع واجب ہو اور نصب ممتنع ہو تو معطوف پر بھی رفع واجب اور نصب ممتنع ہوتا ہے، جیسے جاء زید و عمر، اس میں زید پر رفع واجب اور نصب ممتنع ہے تو عمر پر بھی رفع واجب اور نصب ممتنع ہوگا۔ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اگر معطوف علیہ پر مثلا رفع واجب اور نصب ممتنع ہو تو معطوف میں بھی رفع واجب اور نصب ممتنع ہوگا، جیسے جاء زید و عمر ہے، اس میں زید پر رفع واجب اور نصب ممتنع ہے تو عمر پر بھی رفع واجب اور نصب ممتنع ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ رب شاۃ و سخلتھا، اس میں شاطن تو نکرہ ہے لیکن سخلتھا جو ہے وہ معرفہ ہے، شاطن معطوف علیہ ہے اور سخلتھا معطوف ہے، جبکہ شاطن تو نکرہ ہے، سخلتھا معرفہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ رب شاطن و سخلتھا، سخلہ کا معنی کھال، بکری کی کھال، رب شاطن و سخلتھا، اس میں سخلتھا کا عطف ہے شاطن پر، حالانکہ شاطن تو نکرہ ہے جبکہ سخلتھا معرفہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ سخلتھا معرفہ یہ نکرہ کی تعویل میں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے رب شاطن و سخلت شاطن لہا، تو شاطن یہاں بھی نکرہ ہے، اب معطوف اور معطوف علیہ دونوں نکرہ ہو جائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ سخلتھا یہ نکرہ کی تعویل میں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے رب شاطن و سخلت شاطن لہا، اب دونوں نکرہ ہیں لہذا اب سوال نہیں ہوگا۔ پھر سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی معطوف مبنی ہوتا ہے، معطوف علیہ معرفہ، معطوف معرفہ ہوتا ہے، معطوف علیہ نکرہ ہوتا ہے، یا کبھی معطوف علیہ مفرد ہوتا ہے اور معطوف جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوتا ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ معطوف کبھی مبنی ہوتا ہے اور معطوف علیہ
مورب ہوتا ہے، کبھی معطوف علیہ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور معطوف اس کے برخلاف تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ کے احوال دو قسم پر ہیں۔ احوال دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جو معطوف علیہ کو حاصل ہوں ما قبل کی وجہ سے، نمبر دو جو معطوف علیہ کو حاصل ہوں فی نفسہا۔ تو یہاں پر جو کہا معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان احوال میں کہ جو معطوف علیہ کو حاصل ہوں ما قبل کی وجہ سے، جیسے جاء زید و عمرو میں ہم نے پڑھا کہ زید پر رفع ہے جاء کی وجہ سے، تو عمرو پر بھی اب رفع ہوگا، اس میں نصب جائز نہیں ہوگا۔ باقی مبنی ہونا، مورب ہونا، مفرد تثنیہ جمع ہونا، یہ ایسے احوال ہیں جو معطوف علیہ کو لاحق ہوتے ہیں فی نفسہا۔ اب کوئی سوال نہیں ہوگا، جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ کے احوال دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جو اس کو حاصل ہوں ما قبل کی وجہ سے، اور نمبر دو جو اس کو حاصل ہوں فی نفسہا۔ یہاں پر جو ہم نے کہا معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، مراد وہ احوال ہیں جو معطوف علیہ کو حاصل ہوتے ہیں ما قبل کی وجہ سے، جیسے جاء زید و عمرو، اس میں زید پر رفع جاء کی وجہ سے ہے تو عمرو پر بھی رفع ہوگا، اس پر نصب جائز نہیں ہوگا۔ باقی مبنی، مورب ہونا، مفرد تثنیہ جمع ہونا، یہ ایسے احوال ہیں جو معطوف علیہ کو حاصل ہوتے ہیں فی نفسہا۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے ما زید بقائم اور ما زید قائما ولا ذاہب عمرو الا الرفع، مگر رفع۔ ما قبل پر تفریع، چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ما زید بقائم ولا ذاہب عمرو، اور ما زید قائما ولا ذاہب عمرو میں ذاہب پر رفع واجب ہے، نصب یا جر جائز نہیں ہے۔ ما قبل پر تفریع ہے کہ چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ما زید بقائم ولا ذاہب عمرو اور ما زید قائما ولا ذاہب عمرو میں ذاہب پر رفع واجب ہے، اس میں نصب یا جر جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر نصب یا جر پڑھیں، اگر اس ذاہبن کو پر نصب پڑھیں تو اس کا عطف قائمن پر ہوگا، اور اگر جر پڑھیں تو اس کا عطف قائمین پر ہوگا۔ حالانکہ ذاہب کا قائم پر عطف بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، قائم میں تو ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹتی ہے، ذاہبن میں کوئی ضمیر نہیں کیونکہ اس کا فاعل عمرو موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذاہبن پڑھیں، اس پر نصب پڑھیں تو اس کا عطف قائمن پر ہوگا، جر پڑھیں تو اس کا عطف قائمین پر ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ذاہب کا قائم پر عطف بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قائم میں تو ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹتی ہے، لیکن ذاہب میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کا فاعل عمرو موجود ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جائز ہے، الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضِبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ، وہ چیز کہ جو اڑتی ہے پس غصے میں ہو جاتا ہے زید، وہ مکھی ہے، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ فاء السببیت، سببیت والی فا ہے۔ سوال کا جواب ہے ہم تسلیم نہیں کرتے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ الذی یطیر فیغضب زید الذباب میں یطیر معطوف علیہ ہے اور یغضب معطوف ہے، حالانکہ یطیر میں ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹتی ہے، یغضب میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کا فاعل زید موجود ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ الذی یطیر فیغضب زید الذباب میں یطیر معطوف علیہ ہے اور یغضب معطوف ہے۔ یطیروں میں تو ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹتی ہے، یغضب میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کا فاعل زید موجود ہے۔ جواب یہ ہے یہ اعتراض تب ہو جب کہ فیغضب کی فا عاطفہ ہو، حالانکہ یہ فا عاطفہ نہیں ہے بلکہ فا سببیہ ہے، کیونکہ معنی یہ ہے وہ چیز کہ جو اڑتی ہے اس کے سبب سے زید کو غصہ آتا ہے، وہ مکھی ہے۔ جواب یہ ہے یہ اعتراض تب ہو جب کہ فیغضب کی فا عاطفہ ہو، حالانکہ یہ سببیہ ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے وہ چیز جو اڑتی ہے اور اس کے سبب سے زید کو غصہ آتا ہے، وہ مکھی ہے۔